بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ جتنے نمبر اختیاری مضامین میں لیے اتنے ہی لازمی مضامین کے ہوں گے۔ وزرائے تعلیم کانفرنس میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں طلباء کی نصف حاضری ضروری، نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کے ٹیچنگ سٹاف کے لیے ویکسینیشن لازم قرار دے دی گئی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں بچوں کی صحت اور تعلیم کا خیال رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی۔ صوبائی وزرائے تعلیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے، امتحانات بھی شیڈول کے مطابق ہوں گے، 50% حاضری کے SOPs پر عمل درآمد کیا جائے گا، 18 سال سے زائد عمر کے طلباء کی ویکسینیشن کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ویکسینیشن نہ کروانے والے اساتذہ اور سٹاف کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب طبی ماہرین نے سکولز کھلنے سے کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور 14 سال کے بچوں کی ویکسینیشن پر بھی زور دیا ہے۔ ایج لمٹ جو کہ 18 سال پہ گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے، اس کو ہر صورت میں نیچے 14 سال پہ لانا چاہیے۔ یہ تو بالکل دنیا میں ساری جگہ اب 14 سال پہ لگ رہی ہے، تو ہمیں بھی 14 سال اپنی لمٹ کو نیچے لانا چاہیے تاکہ یہ بچے ویکسینیٹ ہوں اور پھر سکول جائیں۔ NCOC کے تحت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا آئندہ اجلاس 25 اگست کو ہوگا، جس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے مزارات پھر بند کر دیے گئے۔ داتا دربار، مادھو لال حسین دربار، بی بی پاک دامن شامل ہیں۔ مزار 31 اگست تک بند رہیں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے مزارات پھر سے بند کر دیے گئے۔ داتا دربار، مادھو لال حسین دربار، بی بی پاک دامن شامل ہیں، جبکہ مزار 31 اگست تک بند رہیں گے۔ کرونا کیسز سامنے آنے پر ضلعی انتظامیہ نے ماڈل ٹاؤن کے ایس بلاک میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ نون لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بھی ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ماڈل ٹاؤن کے ایس بلاک میں 4 کرونا کیسز سامنے آنے پر سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت پوری گلی کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن نے موقع پر پہنچ کر نون لیگ سیکریٹریٹ کے داخلی راستے سمیت پوری گلی کو سیل کروایا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران 6 پولیس اہلکار اور ضلعی انتظامیہ کا عملہ ڈیوٹی پر مامور رہے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی زد میں نون لیگی سیکریٹریٹ بھی آ گیا۔ انتظامیہ نے یہاں ہر قسم کی سرگرمی پر پابندی لگا دی۔ اسکول ایجوکیشن اتھارٹی کی نااہلی، سینکڑوں اساتذہ کی ویکسینیشن نہ ہو سکی۔ 1800 ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف باقی۔ ویکسینیشن کے لیے 21 اگست کی ڈیڈ لائن۔ سٹاف کو سرٹیفکیٹ کے بغیر اسکول داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں ٹیچنگ سٹاف کی تعداد 16,000 اور نان ٹیچنگ سٹاف کی 4,000 ہے۔ حکومت نے اب اساتذہ کو ویکسینیشن مکمل کرانے کے لیے 15 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اسکول سربراہان 16 اگست تک تمام سٹاف کی ویکسینیشن مکمل ہونے کی رپورٹ اتھارٹیز کو جمع کروائیں گے۔ احکامات کی خلاف ورزی پر متعلقہ اسکول سربراہان ذمہ دار ہوں گے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق زیادہ تر سٹاف کی ویکسینیشن کروائی جا چکی ہے۔ دل کے مرض یا دیگر بیماریوں میں مبتلا اساتذہ کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، جو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ محکمہ صحت کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اپنے ہی پلانٹ لگانے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے آکسیجن جنریٹر، آکسیجن کنسنٹریٹر خریدنے کا ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے سالانہ اربوں روپے کی بچت کے لیے ٹیچنگ اسپتالوں میں آکسیجن پلانٹ لگانے کا منصوبہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے کورونا وبا کے دوران اسپتالوں میں آکسیجن کی مانگ کئی گنا بڑھنے کے باعث فیصلہ کیا کہ اسپتالوں میں آکسیجن پلانٹس نصب کیے جائیں۔ اسپتالوں کے لیے 10 آکسیجن جنریٹرز اور 200 آکسیجن کانسنٹریٹرز خریدنے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے۔ 18 فرموں نے خریداری کے عمل میں حصہ لیا، لیکن اب اچانک کسی وجہ کے بغیر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ٹینڈر منسوخ کر دیا ہے۔ سرکاری اور ٹیچنگ اسپتالوں کو اس وقت 4 پرائیویٹ فرمیں آکسیجن سپلائی کر رہی ہیں اور سالانہ اربوں روپے ان کمپنیوں کو ادا کیے جا رہے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹورز پر کچھ بھی سستا نہ رہا۔ گھی اور خوردنی تیل کی قیمت 35 روپے تک بڑھ گئی۔ بچوں کا خشک دودھ 40 روپے مہنگا۔ سرف، شیمپو اور صابن کے دام بھی بڑھ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں برائلر گوشت ڈبل سینچری پر ناٹ آؤٹ۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافے کا رجحان ہے۔
यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए, लेकिन अब ये भी तकलीफ का बायस बन रहे हैं। हुकूमत आटा, चीनी और सस्ते घी पर सब्सिडी पहले ही खत्म कर चुकी है। अब मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 35 रुपए तक बढ़ गई है। बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपए तक महंगा कर दिया गया। शैम्पू की बोतल 4 से 20 रुपए और सर्फ 20 से 45 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का नहाने का साबुन भी महंगा हो गया है। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की कीमत 9 रुपए इजाफे से 203 रुपए तक जा पहुंची है। 2 दिन में चिकन की कीमत में 20 रुपए इजाफा हुआ है। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफे का रुझान है। प्याज 50, टमाटर 60 और 70 रुपए किलो फरोख्त किए गए। कद्दू 120 रुपए और शिमला मिर्च की कीमत 100 रुपए से जायद वसूल की गई। करेले, भिंडी, तोरी और बंद गोभी की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। हंजरवाल से 5 रोज कबल अगवा होने वाली 4 लड़कियां साहिवाल से बाजियाब हो गईं। अनुम, किंजा, आयशा और समरीन ने वालिदैन की डांट डपट पर घर छोड़ा। कमसिन बच्चियों को रिक्शा ड्राइवर बहला फुसला कर साहिवाल ले गया और साथी की मदद से फरोख्त कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई से मरकजी मुलजिम और साथियों को गिरफ्तार कर लिया। घर जाने से इनकार पर बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया। हंजरवाल की रिहायशी 4 बच्चियां मामूली नाराजगी की भारी कीमत चुकाने से बच गईं। अनम, किंजा, आयशा और समरीन ने 30 जुलाई को वालिदैन की डांट डपट पर घर छोड़ा। 10 से 14 साल की कमसिन बच्चियां ऑरेंज लाइन ट्रेन पर गुलशन रावी गईं। वहां से रिक्शा ड्राइवर कासिम उन्हें बहला फुसला कर साहिवाल ले गया और साथी शहजाद की मदद से उन्हें फरोख्त कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चियों को अगवा करने वाला रिक्शा ड्राइवर कासिम साहिवाल का रिहायशी है। उसके साथियों शहजाद, नईम, आसिफ, शौकत, शाजिया और जीनत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहल्ला नंबरदारा से जो 4 बच्चियां हमारी मिसिंग थीं और उसमें हमारा पर्चा भी हुआ था, तो वो बच्चियां जो है वो बाजियाब करा ली गई हैं। ये प्रॉब्ली खुद गई थी, लेकिन उसकी फर्दर डिटेल्स उस वक्त क्लियर हो जाएंगी जब वो बच्चियां वापस आएंगी। बच्चियों ने बाजियाबी के बाद अपने घरों को जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया गया। मेरी डीआईजी ऑपरेशंस साजिद कियानी साहब से बात हुई है और ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बच्चियां अपने लवाहिकीन फैमिली के पास नहीं वापस जाना चाहती, प्रोबेबली क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप को महफूज नहीं समझती। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है। मैंने उनको भी कहा है डीआईजी ऑपरेशंस को कि बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए। कमसिन बच्चियों का इस तरह घर छोड़कर जाना लम्हाए फिक्रिया है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए रवैयों में बेहतरी की जरूरत है। इरफान मलिक, सिटी 42। बुलेटिन में आगे बढ़ें। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को सिटी 42 का सलाम। यौम शहदाए पुलिस पर तकरीबात का एहतमाम। आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना है, जिन शहीदों ने अपना आज कुर्बान करके हमारा कल महफूज बनाया, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। यौम शहदाए पुलिस पर आईजी इनाम गनी ने यादगार शहदा मॉल रोड पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। आईजी पंजाब ने शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। हम उनकी फैमिलीज के साथ हैं, ना सिर्फ यौम शहदा पे या इस दिन के वसातत से, बल्कि हम सारा साल उनके साथ होते हैं। ट्रैफिक पुलिस लाइंस मनावा में शहदा के लिए फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया गया। सीटीओ लाहौर मुंतजिर मेहदी ने कहा कि सैयद अहमद मुबीन शहीद ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी दी। शहीद वार्डन तनवीर इकबाल ने गैर मुल्की मेहमानों की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश किया। पुलिस फोर्स आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेगी। पुलिस के शहदा को सलाम। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की कब्र पर पुलिस अफसरान की हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस फोर्स ने सलामी पेश की। शहीद की वालिदा ने भी बेटे को फूलों भरा सलाम पेश किया। लाहौर पुलिस ने अपने शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर, सीटीओ डीआईजी ऑपरेशंस ने कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। लाहौर पुलिस के 320 जवान फराइज की अदायगी के दौरान जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, तो ये जो हम लोग गलियों में मोहल्लों में जो हम आज़ाद घूम रहे हैं, ये सारा का सारा इन्हीं शोधा के लहू की बदौलत है कि इन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस अमन को कायम रखने के लिए इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की मौमर वालदा ने भी बेटे की कब्र को फूलों से मुअत्तर किया और यादें ताज़ा की। उनके रहने वालों ने और दुनिया ने जिनकी इज्जत की है उसकी हर बात को सहा है। अल्लाह ताला को अपने हबीब के सिलसिले में इसी तरीके से औरों को भी तौफीक दे के इसी तरह अपनी मुलाजमत के दौरान जो परेशानियाँ आती हैं हिम्मतों को कबूल करें, दुश्मनों के छर से बचाए हमें अपने हबीब के सदक़े में। अल्लाह ताला सबके बच्चों की खैर।
کیپٹن ریٹائرڈ احمد مبین نے فروری 2017 کو مال روڈ پر فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ پولیس افسران کے مطابق انہیں اپنے شہداء کی لازوال قربانی پر فخر ہے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ فہد بھٹی، سٹی 42۔ سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے، ریٹائرمنٹ کے ساتھ انشورنس بھی ملے گی۔ محکمہ خزانہ نے سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی۔ سرکاری ملازمین کے مرنے کے بعد انشورنس پالیسی جاری کی جاتی تھی۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں سرکاری ملازمین کی انشورنس پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے ملازمین کے لیے KP کے طرز کی انشورنس پالیسی لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل صرف فوت ہونے کی صورت میں انشورنس پالیسی کی رقم ملتی تھی۔ اب پنجاب حکومت نے ریٹائرڈ ہونے پر منافع کے ساتھ انشورنس کی رقم ملازمین کو دینے کا فیصلہ کیا۔ محکمہ خزانہ نے یہ سمری ارسال کر دی ہے۔ محکمہ ریگولیشن نے پنجاب میں بھی KP کے طرز کی ملازمین کی انشورنس پالیسی لانے کی رائے دی ہے۔ محکمہ ریگولیشن نے انشورنس کمپنی کے ساتھ مل کر یہ پالیسی تبدیل کرنے کی رائے دی۔ حکومت پنجاب کی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی پر نوازشیں، والٹن ایئرپورٹ کی 70 ایکڑ اراضی 30 سالہ لیز پر الاٹ کر دی۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو والٹن ایئرپورٹ کے اطراف اراضی کی نیلامی سے روک دیا۔ والٹن ایئرپورٹ کی جگہ پر بزنس ہب بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے 70 ایکڑ قیمتی اراضی 30 سالہ لیز پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو منتقل کر دی ہے۔ اراضی منافع شیئرنگ کی بنیاد پر دی گئی ہے، جس میں حکومت کا شیئر 54.4% رکھا گیا ہے۔ بزنس اتھارٹی مالی سال ختم ہونے سے قبل حکومتی شیئر ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ اراضی کی لیز سے متعلق تمام امور کے آڈٹ کا اختیار بورڈ آف ریونیو کے پاس ہوگا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو والٹن ایئرپورٹ کے اطراف اراضی کی نیلامی سے روک دیا ہے۔ ہائی کورٹ میں شہری اسماعیل سمیت دیگر کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ شہریوں کی 176 کنال اراضی کو سرکاری اراضی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، جبکہ شہریوں کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں۔ حکومت غیر قانونی طور پر زمینوں کو نیلام کرنا چاہتی ہے۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے انتظامیہ کو درخواست کے حتمی فیصلے تک نیلامی سے روک دیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ گول چکر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، 2 رویہ سڑک نکالی جائے گی۔ LDA نے 9 کروڑ 60 لاکھ کا ٹینڈر فائنل کر دیا۔ LDA نے اللہ گول چکر، شوق چوک سے شوکت خانم فلائی اوور، خیابان فردوسی روٹ کی ماڈلنگ کے پروجیکٹ پر فوری کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ گول چکر کو ختم کر کے 2 رویہ سڑک نکالی جائے گی۔ اللہ گول چکر سے قبل اور بعد میں 2 پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے جائیں گے۔ منصوبے کے مطابق محمود چوک، جگاور چوک، شادی وال چوک کی ری ماڈلنگ ہوگی، سگنلز بھی لگائے جائیں گے۔ LDA نے منصوبے کا کانٹریکٹ میسرز کانسیپٹ انجینئرنگ کو دے دیا۔ LDA انجینئرنگ ونگ کے مطابق منصوبہ 60 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ DG LDA احمد عزیز تارڑ کا کہنا ہے منصوبے سے روزانہ لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ منصوبہ خیابان فردوسی کی ٹریفک کی روانی بہتر بنائے گا۔ نیا بلدیاتی ایکٹ پنجاب اسمبلی سے تاحال منظور نہ ہو سکا۔ بلدیاتی ایکٹ منظور نہ ہونے سے محکمہ بلدیات کے کئی کام رک گئے۔ نیا بلدیاتی ایکٹ پنجاب اسمبلی سے منظور نہ ہونے سے محکمہ بلدیات کے کئی کام رک گئے ہیں۔ محکمہ بلدیات کے حد بندیوں کے قوانین بھی التوا کا شکار ہیں۔ کابینہ کمیٹی نے تاحال ان کی رولز کی منظوری نہیں دی۔ ذرائع کے مطابق ابھی تک نمبر آف ولیج کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن بھی زیر التوا معاملات کی وجہ سے نئی حد بندیوں کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ الیکشن کرانے کے لیے حد بندی ضروری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ بلدیات اس حوالے سے خود لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بڑا خطرہ منڈلانے لگا۔ شہر اور شہریوں کو سیلابی ریلوں سے بچانے کے لیے 90 لاکھ اسکوائر فٹ پتھروں کی کمی ہو گئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے حفاظتی بند کے لیے پتھر کی خریداری نہ کرنے کا انکشاف ہوا۔ شہری اور دیہی علاقوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے پنجاب حکومت پتھر کی خریداری کرتی ہے، جس کا مقصد حفاظتی بند کو مزید مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تاہم مونسون شروع ہونے کے باوجود پنجاب حکومت نے حفاظتی بند کے لیے پتھر کی خریداری نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق لاہور زون میں محکمہ آبپاشی کو حفاظتی بند کے لیے 90 لاکھ اسکوائر فٹ پتھروں کی ضرورت ہے، جبکہ لاہور زون میں رہائشیوں کو بارشی پانی کے سیلابی ریلے سے بچانے کے لیے کم از کم 63 لاکھ اسکوائر فٹ پتھر ہونا لازمی ہے۔ تاہم سرکاری دستاویزات کے مطابق لاہور زون میں سیلابی ریلے کو روکنے کے لیے محکمہ آبپاشی کے پاس صرف 37 لاکھ اسکوائر فٹ پتھر موجود ہیں۔ لاہور زون میں دریائے راوی نالوں پر حفاظتی بند کے لیے 65 لاکھ اسکوائر فٹ پتھر ہونا لازمی ہے، جبکہ آبپاشی کے حکام کا کہنا ہے ہنگامی صورتحال پر پتھر دیگر ضلعوں سے لیا جا سکتا ہے۔ مال روڈ اور لوئر مال بلاک کرنے والے مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ IG پنجاب کا حکم، کارروائیوں کی رپورٹس باقاعدگی سے CPO بھجوائی جائے۔
مال روڈ اور لوور مال پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے آئی جی پنجاب نے CCPO لاہور کو مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 2017 سے مال روڈ کو ریڈ زون قرار دے رکھا ہے۔ آئے روز مظاہروں سے فیصل چوک، گورنر ہاؤس اور لوور مال سول سیکریٹریٹ کے سامنے ٹریفک بلاک رہنا شہریوں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کے مرتکب مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی میں تاخیر نہ کی جائے۔ اگر مظاہرین سرکاری ملازم ہیں تو قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے لیے متعلقہ محکموں کو خطوط لکھے جائیں۔ سرکاری ملازمین کو مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کی بجائے اپنے افسران کے سامنے مسائل رکھنے چاہیے۔ پنجاب یونیورسٹی کا سٹاف 25% اسپیشل الاؤنس کے لیے ڈٹ گیا۔ UET کے ملازمین نے ڈسپیرٹی الاؤنس کے لیے ریلی نکالی۔ مغل پورہ ڈرائی پورٹ پر بے روزگار ہونے والے مزدوروں نے بچوں کے ہمراہ احتجاج کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ اور سٹاف نے کیمپس پل پر احتجاج کیا۔ مظاہرین وفاق کی طرز پر 25% اسپیشل الاؤنس کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم پرامن طور پر حکومت کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ باقی محکموں میں ڈسپیرٹی الاؤنس دے رہے ہیں تو اساتذہ یا جو خود مختار ادارے ہیں، خاص طور پر یونیورسٹیز ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ مہنگائی کا اطلاق صرف اور صرف اساتذہ کرام کے علاوہ باقی طبقے پہ ہوا ہے، تو ہمیں سمجھا دیں، ہم فیڈریشن کو سمجھائیں گے کہ وہ احتجاج کی کال واپس لے لیں۔ جب مہنگائی کی چکی چل رہی ہے تو اساتذہ کرام بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ مہنگائی کا عنصر ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ اور ملازمین نے ڈسپیرٹی الاؤنس کے لیے ریلی نکالی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت جامعات کے ساتھ ناانصافی بند کرے اور الاؤنس کا فوری اجرا کیا جائے۔ مغل پورہ ڈرائی پورٹ پر مزدوروں نے بچوں کے ہمراہ دوسرے روز بھی احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ وفاقی وزیر اعظم سواتی نے میرٹ کے برخلاف محمد ایاز نامی شخص کو لیبر ہینڈلنگ کا ٹھیکہ دیا، جس نے 500 مزدوروں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے ملازمین نے الاؤنسز میں اضافے کے لیے مرکزی گیٹ پر مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج کے باعث سول سیکریٹریٹ سے ملحقہ سڑکیں بلاک ہو گئیں اور ٹریفک کا بہاؤ بری طرح متاثر ہوا۔ اشرا کے محلہ عبدالی اسٹریٹ کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی لاہور احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں اہل علاقہ نے احتجاج کیا اور واسع حکام سے مسئلے کو جلد حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ LLB داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ میں کیا سوالات پوچھے جائیں گے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پیپر کا نمونہ جاری کر دیا۔ 100 نمبروں کے پرچے میں 75 نمبرز پر مشتمل معروضی سوالات پوچھے جائیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے LLB میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کے پرچہ میں شامل سوالات کی تقسیم جاری کر دی ہے۔ 100 نمبروں پر مشتمل سوالیہ پرچے میں نمبروں کی تقسیم کی گئی ہے۔ لاء کی انٹری ٹیسٹ میں 75 نمبر معروضی اور 25 نمبروں کا انشائیہ کا پرچہ ہوگا۔ انگریزی، جنرل نالج، ریاضی، اسلامیات اور اردو حصہ میں 75 نمبرز کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ انشائیہ میں امیدواروں کو زندگی کے مقاصد اور مضمون لکھنا ہوگا۔ HEC نے اپنی ویب سائٹ پر تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ پنجاب کے 7 اہم محکموں کے سیکٹریوں کی اسامیاں خالی ہیں۔ محکمانہ امور بھی بری طرح متاثر ہونے لگے۔ پنجاب کے 7 اہم محکموں کے سیکٹریوں کی اسامیاں خالی ہیں۔ محکموں کے سیکٹریوں کی اسامیاں خالی ہونے سے عوام مسائل کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ پنجاب میں سیکٹری انرجی، سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن، سیکٹری پاپولیشن، سیکٹری ہاؤسنگ کی اسامیاں خالی ہیں۔ سیکٹری لائف سٹاک، سیکٹری ہائر ایجوکیشن اور سیکٹری انفارمیشن اینڈ کلچر کی اسامی بھی خالی ہے۔ اہم اسامیاں خالی ہونے سے محکمانہ امور بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کسٹمز افسران کی جانب سے FBR کو بھجوائی گئی پرفارمنس رپورٹ میں ہیرا پھیری کا انکشاف ہوا ہے۔ FBR نے نوٹس لیتے ہوئے کسٹمز افسران سے بیان حلفی مانگ لیے۔ FBR نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کسٹمز افسران سے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس کے ساتھ بیان حلفی بھی مانگ لیے ہیں۔ FBR نے واضح کیا ہے کہ بیان حلفی کے بغیر پرفارمنس رپورٹس منظور نہیں کی جائیں گی۔ FBR نے اندیا دیا ہے کہ پرفارمنس رپورٹ میں جعل سازی کرنے والے افسران اگلے گریڈ میں ترقی نہ ملنے کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مختلف اسکیموں میں پلاٹس کی نیلامی۔ 8 کمرشل اور رہائشی پلاٹس 8,33,30,950 روپے میں نیلام کر دیے گئے۔ LDA کے زیر اہتمام LDA کمیونٹی سینٹر، سوک سینٹر اور نیو گارڈن ٹاؤن میں کمرشل رہائشی پلاٹوں کا نیلام عام ہوا۔ ایڈیشنل DG ہاؤسنگ، ڈائریکٹر فنانس، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ، ڈائریکٹرز لینڈ ڈیولپمنٹ اور دیگر متعلقہ افسران نے نگرانی کی۔ بولی میں حصہ لینے کے خواہش مند حضرات نے ذرا ضمانت جمع کروائی۔ شہباز مصطفیٰ ٹاؤن میں پلاٹ 344 70,13,300 روپے میں، تاج پورہ میں پلاٹ نمبر 497 53,26,650 روپے میں نیلام ہوا۔ جبلی ٹاؤن میں پلاٹ 120 A 3 کروڑ 54
57,23,000, प्लॉट 119 से 1,78,15,000, प्लॉट 430 सी 43,86,500, प्लॉट 432 सी 43,71,000 और प्लॉट 449 सी 43,26,000 रुपए में नीलाम हुआ। MPA नज़ीर चौहान को जमानत पर रिहाई मिल गई। नज़ीर चौहान ने जहांगीर तरीन ग्रुप से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन पर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ने का शिकवा भी किया। तहरीक इंसाफ के MPA नज़ीर चौहान को रिहाई का परवाना मिल गया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद राशिद पुलरवान ने 1 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर की जानिब से माफ़ीनामा जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया है कि नज़ीर चौहान ने उनके मजहबी अकीदे के खिलाफ बयान पर माफ़ी मांग ली है। अदालत नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ले तो कोई एतराज नहीं होगा। नज़ीर चौहान ने जेल से बाहर आते ही तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इल्जाम लगाया कि जहांगीर तरीन ने उन्हें अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ दिया। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। नज़ीर चौहान का कहना था कि उनके लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद रहेंगे। नवाब अकबर भुगटी की बेवा से लड़ाई झगड़े का मामला। सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाजी की अबूरी जमानत में 7 अगस्त तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज मलिक मुश्ताक ने हसन नियाजी की जानिब से दायर की गई अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत में हसन नियाजी पेश हुए। उनकी जानिब से 50,000 के जमानती मचलके जमा करवाए गए। अदालत ने अबूरी जमानत में 7 अगस्त तक तौसी कर दी, जबकि पुलिस ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में लड़ाई झगड़े और हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज है। कमरा अदालत में मुखालिफ फरीक से लड़ाई करने पर हसन नियाजी के खिलाफ नवाब अकबर भुगटी की बेवा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने मारूफ समाजी रहनुमा अनवार अहमद खान को उनकी समाजी खिदमात पर PhD की एजाजी डिग्री से नवाज दिया। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब की सदारत गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने की। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज समेत दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में शामिल थीं। गवर्नर पंजाब ने अनवार अहमद खान को एजाजी डिग्री से नवाजा। रजिस्ट्रार GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर शौकत अली ने अनवार अहमद खान की 3 दिहाइयों पर मुश्तमिल काबिल तहसीन समाजी खिदमात पर रोशनी डाली। गवर्नर पंजाब का कहना था, अनवार खान हर साल रिफाई कामों पर वक्त, मेहनत और पैसा खर्च करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर बल्दियात व कम्यूनिटी मियाँ महमूद रशीद की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बल्दियाती इदारों के इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की गई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, वफाकी वज़रा की लोकल बॉडीज़ मुशावरती कमेटी में मियाँ महमूद रशीद को भी बतौर रुकन शामिल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, मुशावरती कमेटी में वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा, मोनस इलाही, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर शामिल हैं और इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा को तजवीज़ दी है कि वफाकी वज़रा की लोकल बॉडीज़ मुशावरती कमेटी में सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद को भी बतौर रुकन शामिल कर लिया जाए। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए सुपरवाइजरी कमेटियां तश्कील दे दी। सदर मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में फैसला किया गया। इंतखाबात में पार्टी टिकट्स सूबाई सदूर की मुशावरत से देने पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन भरपूर जज्बे से लड़ने, अवाम के हकूक़ की जदोजहद से पीछे ना हटने का ऐलान किया। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के सिलसिले में इजलास हुआ। इजलास में लीगी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफ़ीक, रमज़ान सिद्दीक भट्टी, बिलाल फारूक तारड़ समेत दीगर मौजूद थे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात और उम्मीदवारों की नामजदगियों से मुतालिक अमूर पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फ़िरदौस आशिक अवान का सहाफ़ी कॉलोनी का दौरा F ब्लॉक में जारी तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। कहती हैं, शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, नून से शीन जल्द निकल जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फ़िरदौस आशिक अवान ने सहाफ़ी कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, सीनियर नायब सदर जावेद फारूकी, सेक्रेटरी जाहिर चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी ख्वाजा नसीर, मेंबर गवर्निंग बॉडी इमरान शेख, हसनैन चौधरी, सदर प्रेस गैलरी अफजाल तालिब, जनरल सेक्रेटरी अब्बास नकवी, मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन शाहिद फरीद, वासा हुकाम, सीनियर सहाफ़ियों समेत
رہائشیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ محرم الحرام میں مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ لاہور پولیس کی ارکان پنجاب اسمبلی کو بریفنگ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان نصر اللہ رانجھا نے لال پل اور غازی آباد میں جلوسوں کے روٹ کا دورہ بھی کیا۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں لاہور پولیس اور ارکان پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی نے محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کریں۔ ساجد کیانی نے کہا کہ ایف آئی اے اور سی ٹی ڈی سے مل کر سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فلیٹیز ہوٹل میں امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد محرم الحرام میں امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے مجالس اور جلوسوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی۔ چیئرمین علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی اور آغا قزل باش نے کہا کہ محرم الحرام میں کسی کو امن کی فضا خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان نصر اللہ رانجھا نے لال پل اور غازی آباد میں شبیہ ذوالجناح جلوس کے روٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی انتظامات، سبیلوں، طبی امداد سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا۔ فیڈریشن آف پاکستان، چیمبر آف کامرس اور میزان بینک کے باہمی تعاون سے اسلامی بینکاری پر آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین چودھری سلیم بھلر، میزان بینک کے شریعہ اسکالر مفتی معاذ اشرف عثمانی، جنرل مینیجر کارپوریٹ فیصل اقبال سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین چودھری محمد سلیم کا کہنا تھا، اسلامی اور روایتی بینکاری کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسلامی بینکاری کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ آگاہی سیشنز منعقد کیے جائیں۔ مفتی معاذ اشرف عثمانی نے شرکاء کو اسلامی بینکاری کے اصولوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی بینکنگ انڈسٹری کا مارکیٹ میں 17% اثاثوں اور ڈپازٹس میں 18.3% حصہ ہے۔ اسٹیٹ بینک 2025 تک اسلامی بینکنگ کو مجموعی بینکنگ انڈسٹری کا 1/3 حصہ بنانا چاہتا ہے۔ آزادی کا جشن منانے کا ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ گلشن راوی کے نوجوان نے اپنی کار کو قومی پرچم کے رنگ میں رنگ دیا۔ چاند ستارے نے گاڑی کی شان بڑھا دی۔ ہر کوئی اپنے انداز سے آزادی کا جشن مناتا ہے۔ گلشن راوی کے رہائشی مزمل اقبال نے اپنی ہونڈا کار کو قومی پرچم کے رنگ میں رنگ۔ مزمل اقبال کا کہنا ہے کہ وہ اور اس کے دوست ہر سال اپنی گاڑیوں کو یوم آزادی پر سجاتے ہیں۔ اس سال بھی میں نے کروائی ہے اور ہر سال جو ہے وہ بڑے جوش و ولولے کے ساتھ، میرے تقریباً 5-6 دوست ہیں، ابھی ان کی بھی گاڑیاں تیار ہوں گی۔ سب سے پہلے لیکن میں ہی کرواتا ہوں اور انشاءاللہ لاہور کی سڑکوں پہ آپ کو یہ گاڑی چلتی بھی نظر آئے گی۔ منٹ گمری روڈ پر دکاندار سٹیکرز کے ذریعے گاڑیوں کو سجانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ گاڑی کو تیار کرنے میں پورا 1 دن لگتا ہے اور ہمارے پاس 8 لڑکوں کی لیبر ہے جو اس گاڑی کو ریپ کرتی ہے اور اس کو پورا کھول کے ریپ کرتے ہیں اور یہ کافی محنت طلب کام ہوتا ہے، لیکن یہ کافی اس سے گاڑی کی لک اچھی بہترین نکلتی ہے۔ اور یہ 14 اگست کا ٹرینڈ ہے، ہر 14 اگست پہ یہ عوام آتی ہے اور اپنی گاڑیوں کو تیار کرواتی ہے۔ چاند تارے سے سجی کار تیاری کے بعد سب کے دلوں کو خوب بھائی۔ اس گاڑی کو دیکھا ہے، یہ مجھے بہت ہی پسند آئی ہے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایسی گاڑی ڈیکوریٹ کرواؤں، تو ابھی میں نے ان سے بات کرنی ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ لاہوری آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ گاڑیوں کی سجاوٹ ان کے جذبے کی عکاس ہے۔ نوجوان اپنی گاڑیوں کو سبز حلالی پرچم سے سجا رہے ہیں۔ ہر شخص جشن آزادی منانے کے لیے انتہائی پرجوش نظر آتا ہے۔ کورونا کے باوجود شہریوں میں جشن آزادی منانے کے حوالے سے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، جو وطن سے بے لوث محبت کا عملی نمونہ ہے۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42۔ اداکار احسن خان اور ریشم کا فاطمیڈ فاؤنڈیشن کا دورہ، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں سے ملاقات کی، بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ فاطمیڈ فاؤنڈیشن کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ ریشم کا کہنا تھا، تھیلیسیمیا کے بچوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، پیسے سے صحت کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر خون کی ایک بوند سے کسی پھول کی جان بچائی جا سکتی ہے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔